محمد پر خلوص سجدہ یہ دیکھا در آل محمد پر کہ جیسے آ گیا کعبہ در آل محمد پر. ہمارے ساتھ فرشتے بھی انبیاء بھی ہیں, ہمارے ساتھ فرشتے بھی انبیاء بھی ہیں, ہمیں نہ سمجھو اکیلا در آل محمد پر. پہنچ گیا وہ خدا تک ہے سلسلہ ایسا, پہنچ گیا وہ خدا تک ہے سلسلہ ایسا, خلوص دل سے جو آیا در آل محمد پر, خلوص دل سے جو آیا در آل محمد پر. ہماری کیا ہے حقیقت کہ مانگنے آیا, ہماری کیا ہے حقیقت کہ مانگنے آیا, فقیر بن کے فرشتہ در آل محمد پر. خدا کے فضل سے مانگیں گا جو ملے گا ضرور, خدا کے فضل سے جو مانگیں گے ملے گا ضرور, ہے ہم کو اتنا بھروسہ در آل محمد پر, ہے ہم کو اتنا بھروسہ در آل محمد پر. کوئی جہاں میں خریدے گا کیا آنسو, کوئی جہاں میں خریدے گا کیا آنسو, بکے گا صرف یہ سودا در آل محمد پر. تڑپ تڑپ کر رہے گی سکون پائے گی, تڑپ تڑپ کر رہے گی سکون پائے گی, نہ جب تک آئے گی دنیا در آل محمد پر. میں جانتا ہوں معراج زندگی کیا ہے, مجھے قبول ہے مرنا در آل محمد پر. عجب مزہ ہے فرشتوں کو رشک ہونے لگا محمد پر. خلوص سجدہ یہ دیکھا در آل محمد پر کہ جیسے آ گیا کعبہ در آل محمد پر. ہمارے ساتھ فرشتے بھی انبیاء بھی ہیں, ہمارے ساتھ فرشتے بھی انبیاء بھی ہیں, ہمیں نہ سمجھو اکیلا در آل محمد پر. پہنچ گیا وہ خدا تک ہے سلسلہ ایسا, پہنچ گیا وہ خدا تک ہے سلسلہ ایسا, خلوص دل سے جو آیا در آل محمد پر. خلوص دل سے جو آیا در آل محمد پر. ہماری کیا ہے حقیقت کہ مانگنے آیا, ہماری کیا ہے حقیقت کہ مانگنے آیا, فقیر بن کے فرشتہ در آل محمد پر. خدا کے فضل سے مانگیں گا جو ملے گا ضرور, خدا کے فضل سے جو مانگیں گے ملے گا ضرور, ہے ہم کو اتنا بھروسہ در آل محمد پر, ہے ہم کو اتنا بھروسہ در آل محمد پر. کوئی جہاں میں خریدے گا کیا آنسو, کوئی جہاں میں خریدے گا کیا آنسو, بکے گا صرف یہ سودا در آل محمد پر. تڑپ تڑپ کر رہے گی سکون پائے گی, تڑپ تڑپ کر رہے گی سکون پائے گی, نہ جب تک آئے گی دنیا در آل محمد پر. میں جانتا ہوں معراج زندگی کیا ہے, مجھے قبول ہے مرنا
در آل محمد پر عجب مزہ ہے، فرشتوں کو رشک ہونے لگا، عجب مزہ ہے، فرشتوں کو رشک ہونے لگا، میں بھیک مانگ رہا تھا در آل محمد پر، قسم خدا کی یہ ہم کو یقین ہے خالد، قسم خدا کی یہ ہم کو یقین ہے خالد، ہے شام غم کا سویرا در آل محمد پر، نعرہ سلوات۔ یونسو خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، حقیر گھر تھا اللہ کا، دو شعر سنائیں گے، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں، آپ کے معیار کی بات میں بتا رہا ہوں، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان غزال، یوں تو خیبر میں سبھی یار تھے سب میرے یار، مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ ایک سال اتر گئے ان سے بے شک، اتر گئے ہیں حسین، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، جدھر گئی زینب ادھر گئے حسین، یہ کس نے مارے گے پتھر بہن کو کیا اکبر، یہ کس نے مارے گے پتھر بہن کو کیا اکبر، جو کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ دیں اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھ دیں حضرات. یہ مجلس جو اس وقت یہاں ہو رہی ہے اس میں میرے ابن عم جناب حافظ جرولی صاحب کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں. تمام افراد کے جو اس مجلس کے انتظام سے جڑے ہیں اور دیگر معاملات سے جڑے ہیں، عزاداری جو کرے جہاں کرے اس کا ثواب میں بتانے کے بھی قابل نہیں، اس لیے کہ عزادار حسین وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتی ہیں. مجلس کا اہتمام کیجئے، جس کو آنا ہے آئے، سب کو بلائیے، اور ایک مینجمنٹ ہونا چاہیے مجلس کا کہ جو مجھے بظاہر اس مجلس میں نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے کہہ دیا. آپ مجلس دیکھیں نہ بلکہ مجلس سنیں، یہ میری اپنی ذاتی گزارش ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. غرض خلقت عبادت ہے. اللہ کی عبادت فقط نماز نہیں، اللہ کی عبادت فقط روزہ نہیں، اللہ کی عبادت فقط حج نہیں، اللہ کی عبادت فقط زکوٰۃ کا عطا کر دینا نہیں ہے. سبب خلقت عبادت ہے، اعمال عبادت نہیں ہے، بلکہ ہم نے خلق ہی کیا ہے اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت نہ کرو. الا لیعبدونی نہیں ہے، الا لیعبدون، بلکہ تم عبادت کرو. فرش عزا اپنے آپ میں ایک ایسی عبادت ہے. یہ ضرور ہے کہ مجلس اور ماتم مستحب ہے، لیکن ماتم ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اپنے معنی اور مفاہیم کے ساتھ کیا جائے تو یہ نماز سے افضل ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نمازیں پڑھ لی احسان کر دیا، حج کر لیا احسان کر دیا، زکوٰۃ دے دی احسان کر دیا. نہیں، اگر یہ احسان ہوتا تو پھر اجر رسالت روزہ نماز ہوتا، اجر رسالت مودت اہل بیت نہ ہوتی. پتہ چلا کہ اگر نبی کے اہل بیت سے مودت کی تب اجر رسالت عطا کیا. محبت ایمان ہے، مودت ایمان ہے. اعمال تو ہم نے اس لیے کیے کہ ہمارے خانے میں کچھ ہو، روز محشر ہم جا کے کہیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب کچھ کیا ہی نہیں. لیکن جو سب سے بڑا کام روز محشر کام آئے گا وہ مودت اہل بیت ہے، اس کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا. نماز قبول ہو گئی تو ہو گئی، روزہ قبول ہو گیا تو ہو گیا، حج قبول ہو گیا تو ہو گیا، زکاتیں قبول ہو گئیں تو ہو گئیں، جہاد اگر کسی نے کیا قبول ہو گیا تو ہو گیا. لیکن مودت اہل بیت تو وہ ہے کہ یسکر یزید سے حر کو لے آتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ہم نے تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، غرض خلقت عبادت ہے۔ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کی بات کی دلیل میں قرآن سے دوں گا تاکہ کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو کہ یہ کیا کہہ دیا اور یہ کیوں کہہ دیا۔ جس کو شکایت ہو اس کو قرآن سے ہو، وہ روز محشر خدا سے شکایت کرے کہ ایسی آیت کیوں بھیجی۔ عبادت خدا کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں پروردگار، جب غرض خلقت عبادت ہے، اس قبلت ما سواہا، یہ نماز کے لیے حدیث موجود ہے کہ اگر یہ قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے۔ اللہ کی عبادت غرض خلقت عبادت ہے، شیطان نے کیسی عبادت کی؟ شیطان نے کیسی عبادت کی؟ 2 سجدے شیطان کے، ابلیس کے 4000 سال میں مکمل ہوئے ہیں، 2 سجدے۔ ایسا عابد تو آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا۔ یہاں عابدوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں زین العابدین کی گفتگو ہے۔ یہ زین العابدین کی گفتگو ہے۔ عابد تو بہت سے ہیں، زین العابدین ہو تو آئے، نمازی تو بہت سے ہیں، ایسا ہو کہ صاحب معراج کی پشت پر آ جائے اور نماز باطل نہ ہو، ایسا ہو تو آئے۔ یہاں اس کی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں عابدین کی باتیں نہیں ہو رہی۔ عابد تو شیطان بھی تھا، ایسا عابد 2 سجدے 4000 سال میں سر ہی نہیں اٹھایا۔ کہا اس کو سجدہ کرو کہ جس کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا، لما خلقت بیدی، جس کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے اس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اب جو اس نے دیکھا تو آدم سے اختلاف نہیں ہے ابلیس کا، آدم نے ابلیس نے صلب آدم میں انوار محمد اور آل محمد دیکھے۔ جب صلب میں انوار محمد اور آل محمد دیکھے، ابلیس کو بھی حسد ہو گیا۔ پتا چلا ابلیسوں کو حسد آدم سے نہیں ہوتا، انوار آل محمد سے ہوتا ہے۔ اب جس کو بھی حسد ہو، جس کو بھی آپ ذکر کیجئے، جس کو بھی مجلس ماتم نام علی نام حسین برا لگ جائے، سمجھ لیجئے کہ اسی ذریت کا ہے، اسی نسل کا ہے۔ کہا اس کو سجدہ کرو کہ جس کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے۔ ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، جبرائیل آدم کو سجدہ کیا، 1,24,000 ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے آدم کی؟ کیوں سجدہ کرایا؟ کیوں سجدہ کرایا؟ مٹی کے پیکر کو اگر سجدہ کراتا تو آج بت پرستی کے خلاف کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی ایک بت تھا، یہ بھی ایک بت ہے۔ کہا ایسے سجدہ نہ کرنا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب ہم اس میں اپنی روح ڈال دیں، اپنی روح۔ سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کی روح کو تھا۔ اب روح ہے کیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ سوال کریں کہ جب تم سے یہ پوچھا جائے میرے رسول کہ روح ہے کیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم یہ کہہ دو کہ روح ہمارے خدا کا امر ہے۔ پتا چلا روح کو سجدہ، روح کیا؟ اللہ کا امر۔ جب امر کو سجدہ ہوگا تو اولی الامر کو کیوں نہ ہوگا؟ جب امر کو سجدہ کرا رہا ہے پروردگار کا، سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ ابلیس کی خطا تھی، جو خطا اجتہادی تھی۔ ارے بڑا قابل تھا، بڑا قابل تھا ابلیس۔ اس نے اپنی منطق پیش کی، کس کے مقابلے میں؟ خدا کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی معیار سمجھ لیجئے، جہاں ہٹ دھرمی آ جائے مزاج میں، وہاں ابلیسیت آ جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگار تو نے مجھے بہکا دیا، بما اغویتنی، تو نے بہکا دیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں بہکا۔ کہا پروردگار تو نے بہکا دیا۔ آدم جب جنت سے نکالے گئے تو کہا پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی جناب یونس نے دعا کی، پروردگار انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی تو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر، اور ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے بہکا دیا۔ یہاں مزاج ہے، آدم کہہ رہے ہیں پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، وہاں ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو نے بہکا دیا۔ تو جہاں غلطی مان لی جائے وہاں آدمیت ہے، اور جہاں غلطی پہ اڑ جایا جائے وہاں ابلیسیت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر کس سے کسی سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کے بزرگوں میں کسی روایت کو نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے بارگاہ محمد اور آل محمد میں اپنے باپ دادا کی شان میں گستاخیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس بارگاہ کی بات کر رہا ہوں۔
تو غلطی مان لیجئے تاکہ یہ کہیں کہ لوگ کہ یہ آدم کی اولاد ہیں. اگر آپ غلطی پہ اڑ گئے, نہیں صاحب بڑے قابل تھے, اگر یہ کہہ دیا کہ صاحب نہیں ان کی تو کوئی خطا نہیں تھی, وہ تو بڑے قابل تھے, خطا اجتہادیوں کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ ابلیس کی اولاد بن جائیں. اس لیے کہ آدم کی اولاد وہی ہے, یا عقیدہ درست کر لیجئے یا شجرہ بدل دیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ میں کچھ کہہ گیا, اب یہ جس نے سمجھا اس نے سمجھا, یہ ہر ایک کے لیے تھا بھی نہیں. شجرہ درست کر لے, یہ دو ہی راستے ہوتے ہیں, کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں ہے بھائی. آدم کا جب جناب حابیل شہید ہوئے ہیں ظالم قابیل کے ہاتھوں, لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب وہ فلاں کے رشتہ دار تھے, کچھ نہ کہیے. ارے یہاں سگا بیٹا ہے, کسی اور کی اولاد نہیں ہے, یتیم خانے کا پلا ہوا نہیں ہے قابیل. آدم کے گھر میں رہا ہے, آدم نے خود پالا ہے, اور خبیث ہے, ظالم ہے. اب جب روئے گریہ کیا قابیل پہ, تو حابیل پہ جب گریہ کیا روئے, تو قابیل پہ لعنتیں کر کے روئے. ہم نے کہا صاحب مجلس ماتم سے کیا ہوگا, رونے سے کیا فائدہ. آدم رو رہے ہیں, کس کے غم میں رو رہے ہیں, مظلوم بیٹے کے غم میں. آدمیت سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ کہ جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے, ملائکہ نے جسے سجدہ کیا ہے. آدم ملائکہ کے لیے قبلہ ہیں, قبلہ ہیں آدم. رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں مظلوم بیٹے پر, مگر فقط گریہ نہیں کر رہے ہیں, قاتل پہ لعنت بھی کر رہے ہیں. 40 دن مظلوم کا سوگ منایا, ساری زندگی قابیل پہ لعنت کی. آپ نے مزاج دیکھا, کیا آدمیت سمجھ میں آئی. آدمیت یہی ہے کہ مظلوم کا ماتم کرو, ظالم پہ لعنت کرو. اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ درست فرمائے, یا ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھے, خود کو آدمی نہ کہے, خود کو آدمی نہ کہے. ملائے اعلیٰ میں یہ ہو رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا کہ پروردگار, دیکھیں میں زین العابدین تک آ رہا ہوں اس زاویے سے, کہ پروردگار میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. کہا سجدہ کرو, کیوں نہیں کرو گے سجدہ, کہ جس کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے اس کو سجدہ کیوں نہیں کروں گا. کہا خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین, پروردگار تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھ کو آگ سے پیدا کیا. یہیں سے اس کی بقراتیت شروع ہوئی کہ پروردگار میں ناری ہوں, خود ہی کہہ رہا ہے میں ناری ہوں, یہ ترابی ہے. تو جو ترابی ہوتا ہے وہ ملائکہ کے لیے سجدہ گاہ بن جاتا ہے, جو ناری ہوتا ہے وہ دفع کر دیا جاتا ہے, توقع لعنت پھیلا کے بارگاہ سے نکالا جا رہا ہے. سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھ کو کس چیز نے منع کیا. ام استکبرت ام کنت من العالین, یہ بتا اے ابلیس کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے تھا. تو ابلیس تھا, یہاں پہ توجہ چاہ رہا ہوں, ابلیس تھا, آج بھی ابلیس ہے, کل بھی شیطان تھا, آج بھی شیطان ہے. کہا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب دونوں ہاتھ اگر ڈیفائن کر جاؤں, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے 2 ہاتھ کیسے آ گئے. لما خلقت بیدی, کوئی نہ ملا بتانے والا. مسجد کوفہ پر بس علی نے بتایا, میں ہی تھا اللہ کے 2 ہاتھ, میں ہی تھا کہ جس نے 3 آدم کو 40 دن خمیر کر کے 3 آدم کا پیکر کو بنایا. جس کو علی بنا دے وہ سجدہ ہوتا ہے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کے لیے قبلہ بن جائے. کہا کیوں نہیں سجدہ کرتا, کہ جس کو ہم نے قدرت کاملہ سے بنایا, تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے تھا. کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے تھا. تو ابلیس ہے, مگر یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں. اما ابلیس بھی ایسا ہے کہ خود کو خطا تو کرتا ہے, مگر یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے جیسا ہوں. یہ اللہ جانے کیسے غلطیاں بھی کرتے ہیں, نبی کے بھائی بھی بن جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ نہیں کہا
بس آپ بولتے رہیں میں پڑھتا رہوں گا. جب آپ شیطان کا قصہ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ ایک نرم گوشہ نہ پیدا کیجیے گا, لیکن کچھ آپ کو لگے گا کہ بھائی کچھ آدمی ٹھیک تھا, کچھ ایک موقف تو ہے. اما آدم کو سجدہ نہ کل کیا نہ آج کیا, کتنا بڑا بے غیرت تھا. ان سے تو اچھا تھا نا کہ جو غدیر میں کہہ رہے تھے بخن بخن اور بعد میں پھر گئے. کچھ تو تھا. ایسے ہی صحیح, ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو. بھائی کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں مانیں گے. یہ کون سا طریقہ, یہ کون سی منافقت؟ یعنی منافقت کا جو مفہوم منافقت ہے, مفہوم منافقت یعنی نبی کی آمد سے قبل یا دو ہی قومیں تھیں, یا کافر تھے یا منافق تھے. یہ تیسرا فرقہ آیا ہی بعد میں, کہ جو ان لوگوں نے کہا قرآن ہے, کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یفرقون بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے, کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھی بات مانیں گے آدھی نہیں. ماما یہ آدھی ہوتا کیا ہے؟ یعنی قرآن نے سورہ منافقون نازل کیا, اب علی آئے مسجد میں کہا یہ قرآن لے لو. اب جو انہوں نے قرآن دیکھا, یعنی قرآن ہے نہیں قرآن. میں نے کہا کہ بھائی یہاں امام باڑہ بن جائے, اور میں نے کہا بھائی چندہ کیجئے, یہ امام باڑہ یہاں میں چاہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک کے امام باڑہ بن جائے, لق و دخ مجلسیں ہوں شان سے. تو میں نے کہا بھائی چندہ کیا جائے. ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پورے پیسے دے دوں گا. کہا آپ سے نہیں لیں گے. اب چندہ بھی نہیں اکٹھا ہوا, کچھ کام بھی نہیں ہوا. تو ان سے کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ ہمیں یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں. ارے بھیا یہ نہیں اچھے لگ رہے, پیسے تو لے لو. علی نہیں پسند آ رہے, قرآن تو لے لو. خدا نے بھی فیصلہ کیا تمہیں ہمارے قرآن سے اختلاف نہیں ہے, ہم سمجھ گئے تمہیں علی سے بغض ہے. اب ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے بٹوائیں گے, تب مانے کہ نہ لو. تب مانے. ارے یہاں تو ساری محنتیں اس لیے ہیں کہ جنت مل جائے, ساری محنتیں اس لیے ہیں. اور اگر یہ تو مقام فقر میں امیر المومنین نے کہا تھا کہ پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لیے کی نہ تیری جنت کی لالچ ہے. ارے جس کی جائیداد جنت ہو, جس کی اولادوں کے ملکیت میں جنت ہو, جنت تو حسنین کی ہر ماں کے ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حسنین کی جنت کہاں ہے؟ سیدہ کے قدموں کے نیچے. تو علی جنت کیوں چاہیں گے؟ شوق جنت اس کو ہو کہ جس کا گھر خود جنت نہ ہو. آج آپ مجھ سے پوچھئے کہ جنت کہاں ہے, میں آپ کو جنت سے ماورا لے چلوں. نجف جائیے, کربلا جائیے, کاظمین جائیے, مشہد جائیے. اما یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم سب کو مجلسوں میں بلاتے ہیں کہ بھیا یہاں آنے کے عادی ہو جاؤ, کہیں جنت کو عزاخانہ سمجھ کے واپس نہ آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں گے بھائی یہ تو کوئی حسینیہ ہے, عزاخانہ ہے, مجلس ماتم ہو رہا ہے. ارے جنت سوائے اس کے کچھ ہے ہی نہیں. حسینیہ ہے جنت, کچھ اور نہیں ہے, اور کوئی اور جانے کی تمنا بھی نہ کرے. جنت پہ ایک مہین راستہ ہے. جنت پہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں سورہ اعراف میں کہ علل اعراف رجال, کہ اعراف جو ہے ایک بلند مقام ہے جنت و جہنم کے درمیان, اور بال سے بھی پتلا راستہ ہے, اس پر سے گزر کے جانا ہے.
یہاں تو کوئی سیدھا چل نہیں پا رہا ہے. وہ تو ممبر پہ ایک صاحب بیٹھ کے کہتے تھے اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا. تو ممبر پہ تو سیدھے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, سیدھے چلیں گے کیا؟ اور جب یہاں نہیں چل پا رہے ہیں تو وہاں کیا چلیں گے؟ آراف پہ مردان خدا ہیں, علل آراف رجال, آراف پہ مردان خدا ہیں. اب یہ مردان خدا کو رجال رجل کی جمع ہے, رجال رجل کی جمع ہے, اس پل پر رجال ہوں گے. رجل کی جمع ہے, ایک رجل کو تو آپ پہچانتے ہیں نا, خیبر میں نبی نے کہا تھا کل اللہ اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو جو یہاں مرد ہے وہی وہاں مرد ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی کو بری نہ لگ جائے, کسی کو بری نہ لگ جائے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اپنی نگاہوں میں تو سب ہیں. میں نگاہ نبوت کی بات کر رہا ہوں, نگاہ عصمت کی بات کر رہا ہوں. علل آراف رجال, آراف پر مردان خدا ہیں. اب یہ مردان خدا کون ہے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں سیماہم سیما الصدیقین و کلامہم کلام الابرار. ان کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. کیوں علی کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی تقسیم کی ہے یہ واضح ہو رہا ہے. کیوں علی کے ہاتھوں سے بٹوائی جائے گی؟ علی دیکھ کے بتائیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اور علی اس لیے دیکھ کے بتائیں گے. کیوں علی دیکھ کے بتا رہے ہیں؟ ذوالفقار چلا رہے ہیں تو یہ دیکھ کے چلا رہے ہیں کہ کس کی نسل میں مومن آئے گا, کس کی نسل میں کافر آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو تکبر نہ کریے. اپنی نمازیں روزے ٹھیک ہے, اپنے نامہ اعمال اپنے پاس رکھیے, لیکن وہاں نہ دکھائیے گا. ہاں جو وہاں تو کوئی بول ہی نہیں پائے گا. میرا کہنا ہی بیکار ہے کہ وہاں نہ بولیے, وہاں تو کوئی بول ہی نہیں پائے گا. وہاں تو اقتدار آل محمد ہوگا, اقتدار آل محمد. مالک یوم الدین آپ پڑھتے ہیں سورہ حمد میں. اب قرآن ہے. اب دیکھیں میں قرآن سے کہہ رہا ہوں اور ابھی دکھا دوں گا. اب قرآن ہے کہ قیامت کے دن آل محمد سے ملائکہ ملاقات کریں گے. یہ اقتدار آل محمد ہے. ٹوٹی کرسیوں پہ بیٹھ کے سڑا ہوا تاج سر پہ پہن لینے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا. اور اگر بن بھی جائے تو اس کی حکومت زیادہ دن کی نہیں ہوتی. وہ چاہے فرعون ہو, چاہے نمرود ہو, چاہے شداد ہو. میں نے تینوں کو کہا ہے اور انہی تینوں کو کہا ہے, کسی اور کو نہیں کہا ہے. اقتدار آل محمد یہ ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی. آپ عباس کا علم بھی اٹھا رہے ہیں, حسین کا تابوت بھی اٹھا رہے ہیں, تعزیہ بھی اٹھا رہے ہیں, فرج بھی بچھا رہے ہیں. یہ دلوں پر حکومت ہے. گردنوں پہ حکومت بن کر مسلمان نہ بنو, دلوں پر حکومت کرو, دلوں پر حکومت کرو. لقد آتینا آل ابراہیم کتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دیا. ملک عظیم کی دلیل کیا ہے؟ کسی ملک کا پرچم اس ملک میں پھیرائیے ورنہ باغی کہلائیے گا, بند ہو جائیے گا. عباس کے علم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ساری دنیا میں اگر اٹھے گا عباس کا علم اٹھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یوم حشر کا قرآن میں پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. مالک یوم الدین کہ روز حشر کا مالک تو خدا ہے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. آل محمد سے ملائکہ مل کے کہیں گے, اے آل محمد یہ آپ کا دن ہے. مالک یوم الدین خدا, دن آل حشر کا میدان, حشر کا ہنگام, آل محمد, روز آل محمد ہے قیامت.
ارے قیامت سے ڈرو، وہ ڈریں، وہ ہم نہیں ڈرتے قیامت سے. یہاں تو ہم نے ایام بنی امیہ بھی جھیلے، ہم نے تو ایام بنی امیہ بھی جھیل لیے، ایام بنی عباس بھی جھیل لیے، سب کچھ جھیل لیا. اور ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں، اور جس گروہ کو دعائے فاطمہ زہرا اپنے حصار میں لیے، وقت کے یزید اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم فنا ہو جاؤ گے، تمہاری قبروں کا پتہ نہیں ہوگا، ہم تو یہی ہیں. اما جب ہم نام علی کو دنیا میں نہیں چھوڑیں گے تو قیامت کے دن ہم علی کو کہاں چھوڑیں گے؟ ملائکہ ملاقات کریں گے. ھذا یومکم الذی، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، ھذا یومکم الذی، یہ آپ کا دن ہے. اقتدار آل محمد قیامت میں، روز قیامت روز آل محمد ہے. اور ملائکہ مل کے ملاقات کریں گے، اے آل محمد یہ آپ کا دن ہے، آپ اس دن کے مالک ہیں. جس کو چاہے جنت میں بھیجیں، جس کو چاہے جہنم روانہ کریں. ارے کسی کی نہیں چلے گی، نہ یہاں کا یزید نہ وہاں کا یزید، کوئی نہیں ہے. اور اس دن لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. جو بڑے پیر بن کے لیٹے تھے وہ فرعون بن کے اٹھائے جائیں گے. اب یہ میں بڑے پیر جو تھے وہ بڑے پیر وہاں فرعون بن کے اٹھیں گے. ارے لوگ پریشان، ارے سرکار ہم تو آپ ہی پہ تکیہ کیے تھے. کہا صاحب یہ تو جا رہے ہیں جہنم میں. اب جب پیر جہنم میں جائے گا تو مرشد کہاں جائیں گے؟ ہم تو اس لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ علی کی ملکیت ہے جنت. اب علی جنت میں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ نبی کہہ چکے بھائی دیکھیے ہم تو اختلافی بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو قرآن سے بات کر رہے ہیں، حدیث سے بات کر رہے ہیں. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب. تو ہم تو شیعہ بن کے رہتے ہیں، نہ ہم اتنے بڑے بقرات ہیں، نہ ہم اتنے بڑے انٹیلیکچوئل ہیں کہ ہم کہیں گے صاحب ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. ہم تو کرتے ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھئے گا تو ہم کہیں گے ہم شیعہ ہیں، اور اس لیے کہیں گے کہ نبی کی حدیث ہے کہ شیعہ علی آپ اور آپ کے شیعہ، آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. باقی سب گئے، پیر صاحب بھی گئے، مرشد بھی گئے. نبی نے فرمایا ہے نا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو وہ ایک فرقہ کر رہا ہے اور 73 فرقے نہیں کر رہے. وہ ایک کام ہے عزائے حسین، وہ ایک کام عزائے حسین ہے. 73 فرقوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے. سب نمازی، سب روزے دار، سب حاجی، سب زکاتی، ایک سے بڑھ کر ایک، اللہ اکبر. اور اس کے بعد سب نبی کی امت ہے بھائی، غیروں کافروں کی اور مشرکوں کی اور منافقوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے وہ بھی جائیں گے. کیوں؟ ایک ہی بات ہے، ایک ہی تو فرقہ ہے کہ جس نے علی کو مولا مانا ہے. تو جس نے مولا مانا ہے اس دنیا میں، علی اس دنیا میں بھی اس کے مولا. اور جس نے نہیں مانا ہے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے. ماواکم النار ہی مولاکم، آواز آئے گی قیامت کے دن کہ جہنم میں جاؤ، آج سے یہی تمہارا مولا. اقتدار آل محمد، بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے. اور اس دن جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ میں دیکھیں میرے جو ذہن میں آ رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں، آپ سننے لگے میں سنانے لگا. بھئی یہ ہے معاملہ. اب وہاں جب بڑے پیر جنت میں جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ جو فرقہ ہے وہ جیسے خیبر میں ہو رہا تھا کہ یہ بھاگے، وہ کہہ رہے نہیں وہ بھاگے، وہی کچھ عالم ہوگا حشر کے میدان میں. وہ قرآن ہے، اے پروردگار ان کے چکر میں ہم پھنس گئے. وہ کہے صاحب تم خود ہی جہنمی ہو، تم جہنمی ہو، تم جہنمی ہو. وہاں عالم کیا ہو رہا ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں اذن دے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، ہمیں اجازت دے، ہمیں دنیا میں واپس جانے کی اجازت دے. اب میں یہ سمجھا تھا کہ جب واپس آئیں گے اس دنیا میں تو کچھ روزہ ہوگا، کچھ نمازیں ہوں گی، کچھ توبہ ہوگی، کچھ غلطیاں فوراً مصلی بچھے گا کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، کیا کر دیا ہم نے. نہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ پیر مرشد سے بھڑ جائیں گے، مرشد صاحب پیر سے بھڑ جائیں گے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن لتبرؤ منا منہم کما تبرؤ منا، کہ پروردگار اگر ہمیں روزے دنیا میں جانے کی اجازت مل جائے تو ہم ان پر ویسے ہی تبرہ کریں جیسے آج یہ ہم پہ کر رہے ہیں. تو قیامت میں واپس آ کر جو تمنا کی جا رہی ہے
وہ تمنا کی جا رہی ہے، وہ روز نماز کی تمنا نہیں کی جا رہی ہے، پروردگار ہم ان کو سنائیں یا ہم کو سنائیں؟ تو بھیا اس دنیا ہی میں کر لو کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اس بات کی نوبیہ بات میں نے بڑے ہلکے سے کہی، اور میں ہلکے سے کہنا بھی چاہتا تھا، آپ نے بڑے ہلکے سے سنی اور مناسب کیا، بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہلکے سے بات سنی، کہ وہاں یہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں واپس جانے تو ہم ان کو بتائیں۔ ارے بھیا اس دنیا ہی میں اگر سدھر جاتے، بروں سے آپ اظہار برات کیجئے، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ سب کو سنائیے؟ جو برا ہے بھئی یزید کو برا کہنے میں آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں صاحب کہ یزید کے لیے بھی، یعنی یہ اس سے بڑی تو خدا کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ کسی ظالم کے لیے کہا جائے کہ خدا اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ میں خدا عادل ہے، اب جو خدا کی عدالت پہ سوال اٹھائے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب لوگ فرعون اور شداد کے لیے یہ کہنے لگیں کہ خدا تو ارحم الراحمین، یہ سچ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ابلیس کو کس طرح سے نکالا، کس طرح سے نکالا۔ تو دفع ہو جا میری بارگاہ سے، کیوں؟ کیونکہ تو ہمارے بنائے آدم کا دشمن نہیں ہے، خدا کا دشمن نہیں تھا ابلیس، خدا کے بنائے ہوئے کا دشمن تھا، خدا کے بنائے ہوئے کا دشمن۔ ابلیسیت سمجھ لیجئے، جو خدا کے بنائے ہوئے کا دشمن ہو وہ ابلیس ہے۔ ہم اسی لیے تو غدیر بار بار سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ نہ کہیے، ایک مسودہ دہرانے سے کیا فائدہ؟ کچھ اصلاحی مجلسیں ہوں، کچھ منطقانہ گفتگو ہو، حجیت خبر واحد پہ اگر میں گفتگو کروں تو کس کی سمجھ میں آئے گی؟ بھیا کی باتیں۔ ہم تو خندق و خیبر اس لیے سناتے ہیں کہ اولاد شجاع ہوں، ہمارے نوجوان شجاع ہوں۔ ارے وہ زمانے نہیں رہے، وہ زمانے نہیں رہے کہ گاندھی جی بن کے ٹہلیے۔ ہماری قوم میں مختار بننے کی ضرورت ہے، فرار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آدم کو سجدے سے انکار کیا کہ نکل جا، اور خالی نکالا نہیں ہے، دور کرنے کو کہتے ہیں برات، اظہار برات۔ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، اظہار برات، اظہار برات کر کے نکالا، مگر ایسے ہی نہیں نکالا، لعنت کا طوق بھی پہنا دیا۔ پتا چلا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا دشمن ہو اس پہ فقط اظہار برات نہ کیجئے، اس کو لعنتوں سے اس کا استقبال بھی کیجئے، اور جو لعنتیں نہ کرے، ارے دنیا میں لعنت لگائی ہے خدا نے، یہ میں کبھی عرض کروں گا۔ اب آج ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کروں، بھائی مجلسیں ہو رہی ہیں اور لوگ پریشان ہوئے جا رہے ہیں، یہ کب تک خندق خیبر بیان ہو، کب تک فضائل و مسائل میں کوئی ہم اپنے ابا کی داستانیں لے کے بیٹھے ممبر؟ کائنات میں مجھے نہیں معلوم، اور اگر کسی کو معلوم ہے، بزرگ بھی موجود ہیں، کسی کو معلوم ہے تو میری اصلاح کریں۔ علی سے زیادہ تو کسی کی تعریف نہیں ہوئی ہے، لوگوں نے خدا کہہ دیا، تعریفیں ایسی ہوئی ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ میں تو اپنی حیثیت بھر اس کو تعریف سمجھتا ہوں۔ علی دیکھیں کیا ہے، تو واہ واہ سے کیا فائدہ؟ یہی تو کہتے ہیں چھتیں اڑائی جا رہی ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہے، صاحب واہ واہ سے اصلاحی گفتگو ہو۔ اب واہ کس کے لیے ہوتی ہے یہ بھی سن لیجئے، واہ ہوتی کس کے لیے؟ علی جیسا بادشاہ کربلا کے میدان سے صفین کی جنگ کے لیے گزرے، صفین کے میدان سے علی گزر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ وادی کربلا سے گزرے، کربلا کی جیسے ہی زمین آئی، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، خاک کربلا کو مٹھی میں اٹھایا اور سونگ کے کہا واہن لتربتے، اے حسین تیری تربت کے لیے واہ ہے۔ تو علی جیسا بادشاہ جس کے لیے واہ کرے، اس کے فضائل سن کے آپ برا نہ مانیں۔ علی کہہ رہے ہیں واہ، یہ خاندان ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے کہ جس کے ذکر کے صدقے میں حور کو جنت ملی، اور حسین کے قدموں پہ جب حور کا سر آیا تو کیا کہا؟ حور میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا۔ یہی شرط ہے کہ پہلے اگر کوئی معصوم کا گناہگار ہے تو پہلے معصوم سے معافی مانگے، ورنہ خدا نہیں معاف کرے گا۔ یہ نہیں ہے لو ان لنا کرۃ لنتبرؤ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں دنیا میں جانے کی ہم ان سے اظہار بیزاری کریں تو اس دنیا میں اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ فرش اعضاء پہ آئے،
اور آ کے روئے، اس لیے کہ یہ مجلس و ماتم ہی ہے کہ جو روز محشر کام آئے گا، اور وہ کہ جو محب آل محمد ہے وہ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے کہا کہ سید سجاد جب قید سے رہا ہو کہ وطن جانا، جو علیہ السلام ہو وہ سلام کہے، قید سے رہا ہو کہ جب وطن جانا سید سجاد عابد بیمار، تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، تنہائی حسین، عابد بیمار کی آنکھیں کھلی، اب جو دیکھا تو بابا کے جسم پر زخم، بے اختیار کہا بابا کیا چچا عباس مارے گئے؟ جانتے ہیں عابد بیمار کہ اگر عباس زندہ ہوتے تو میرے بابا کے جسم پر زخم نہیں آ سکتا تھا۔ کہا سید سجاد سب مارے گئے، اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عابد بیمار نے چاہا کہ عصا کا سہارا لے کے اٹھیں، ہاتھ کو تھام لیا عابد بیمار، صبر کرو، یہ امتحان تمہارے لیے نہیں ہے، مگر ہاں عابد بیمار جب جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ تم بہت یاد آئے۔ آپ کو یاد کیا ہے حسین نے، تم بہت یاد آئے عابد بیمار، ان سے کہنا کہ تم اس وقت بہت یاد آئے، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، 3 مرتبہ شام الشام الشام، لوگ بہت حیران ہوئے، اے مولا ہم تو سمجھے تھے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کے انی کا ٹوٹ جانا بڑی مصیبت ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ 6 مہینے کے علی اصغر پہ ہرملہ کا تیر، گردن پہ ہرملہ کا تیر کا لگ جانا بڑی مصیبت ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ بابا کا 3 روز بھوکا پیاسا شہید ہو جانا بڑی مصیبت ہے۔ کہا جو مصیبت ہم پر شام میں گزری اگر بیان کر دوں تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ منہال کوفی نے کہا مولا اتنا نہ رویا کیجئے مولا، ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا، منہال تم نے سچ کہا کہ شہادت ہماری میراث ہے منہال، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے منہال کہ مائیں بہنیں دیار بدیار بھرائی جائیں؟ 40 برس اپنے باپ کو روئے ہیں عابد بیمار، 40 برس بابا کو روئے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں، قصاب کی دکانوں کے قریب سے جب کوئی گوسفند ذبح ہونے چلتا ہے بڑھ کے آگے بڑھ کے کہتے ہیں بھائی تو نے اس گوسفند کو پانی پلایا کہ نہیں؟ کہا آقا ہم آداب ذبح سے واقف ہیں آقا، ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ ہم گوسفند کو بغیر پانی کے ذبح کر دیں۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا بابا، ارے گوسفند بھی ذبح کیے جاتے ہیں تو پانی پلا کے ذبح کیے جاتے ہیں، مگر اے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، میں نے مجلس کو تمام کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، عابد بیمار بہت پریشان ہے، بابا کو رو رو کے کھانا آتا ہے آنسوؤں سے پر، وضو کا پانی آتا ہے آنسوؤں سے پر، ارے بابا کو روتے ہیں کوئی اور کام نہیں ہے، جانماز آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں کربلا کا تذکرہ، کوئی اور تذکرہ نہیں ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بار بار آتے ہیں، عابد بیمار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، عابد بیمار کا عالم دیکھتے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوتے، روز گھر میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا اے چچا کچھ کہنا چاہتے ہیں چچا؟ کہا ہاں عابد بیمار مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری باتیں آپ کو اور آپ کی پھوپھی کو ناگوار نہ گزریں۔ کہا پھوپا آپ گزارش کیجئے، جو کہنا ہے کہیے، ہم کہیں گے۔ کہا عابد بیمار اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اگر ہو سکے تو کبھی اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ جناب زینب جب سے آئیں یا گھر نہیں گئیں، اپنی پھوپھی سے کہیے کبھی اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا، جناب زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار روز آتے تھے،
آج میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ کبھی اپنے گھر بھی تشریف لائے. جملہ سنیے گا. جیسے ہی سنا کہنے لگی اے زین العابدین کس کا گھر, کیسا گھر؟ کربلا کے بعد زینب کا کوئی گھر نہیں رہا. کہے پھوپھی اماں ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ چلی جائیں. لیجیے اس وقت آئیں, اس وقت گھر میں داخل ہوئیں کہ جب گھر میں کوئی نہ تھا. آ کے صحن میں بیٹھ گئیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار داخل ہوئے. اب جو دیکھا کہ صحن میں ایک ضعیفہ بیٹی ہے, کہا بی بی کون ہو, میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ اٹھ کے رونے لگی. کہا اے عبداللہ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب عباس کہاں رہے عبداللہ؟ اب علی اکبر کہاں رہے عبداللہ؟ اب قاسم و محمد کہاں رہے؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی میں پہچان نہ پایا. ارے جب قافلہ گیا تھا تو سر کے بال سیاہ تھے, آج آپ آئیں گے سر کے بال سفید ہو گئے. کہا عبداللہ کربلا کے میدان میں زینب نے مصیبتیں برداشت کی. اے عبداللہ تم کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ تھے عبداللہ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عابد بیمار, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق خاردار. اے عبداللہ یہ بتاؤ گھر میں کیوں بلایا ہے؟ اے عابد بیمار, اے عبداللہ بتاؤ گھر میں کیوں بلایا ہے؟ کہا بی بی یہ گھر آپ کا ہے, آپ اس گھر کی مالکہ ہیں. کہا عبداللہ اب اس گھر میں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا. کیوں بلایا ہے؟ مجھے معلوم ہے تم پوچھو گے کہ انہوں محمد کہاں گئے. اے عبداللہ میں نے بھائی پہ قربان کر دیا. کہا بی بی میں نے اس لیے نہیں بلایا, مجھے اتنا بتائیے میرا بھائی کربلا کے میدان میں کیسے لڑا؟ ایک مرتبہ زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی, آنکھوں میں روشنی آئی. اے عبداللہ میرا بھائی حسین اکبر کا جنازہ اٹھا چکا, عباس کے کٹے بازو اٹھا چکا, اور محمد کے لاشیں اٹھا چکا. آخری رخصت کے بعد ایسا لڑا عبداللہ کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی, مگر عبداللہ تیر کربل کے شہیدوں کا آزادار ہے سید سجاد, کربل کے شہیدوں کا آزادار ہے سجاد, کربل کے شہیدوں کا آزادار ہے سجاد, سجاد ہے بیمار ہے سجاد, ہے سید سجاد, ہے سید سجاد, سید سجاد, سید سجاد بابا. پاؤں زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا, پاؤں زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا, ظلم ایسا ہوتے نہیں دیکھا بابا, پاؤں زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا, پاؤں زنجیر میں ہے بھائی اکبر بھی نہیں, قاسم مظتر بھی نہیں,
اور نہ جھولے میں کوئی جھولنے والا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. کس طرح ظلم سہے آپ کی معصوماں نے, اس کے کانوں سے گوہر شمر نے چھینا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. ہائے اس عالم غربت میں کدھر جائیں ہم, نہ تو خیمہ ہے کوئی اور نہ سایہ بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. دیکھ کر نو کے سینہ پر سر اصغر مجھ کو, درد ہوتا ہے مگر رو نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. کیا کبھی زینب کلثوم چلیں گی پیدل, یہ کبھی خواب میں نہ ہم نے تھا سوچا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. جس کی آواز کبھی گھر سے نہ باہر آئی, اس کو ظالم نے ہے بے پردہ پھرایا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. کوئی پتھر تو کوئی نیزے لگاتا ہے ہمیں, راہ میں رکنا اگر ہم نے جو چاہا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا. کیا بتاؤں میں تمہیں آل محمد کا سفر, کس کے بازو تھے بندھے کس کا گلا تھا بابا. زنجیر میں ہے چل نہیں سکتا بابا.
محور آکے کربل میں لٹا گلشن زہرا بابا یا حسین یا حسین کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے لاچار کربلا ہائے لاچار کربلا ہائے لاچار کربلا ہائے آزار کربلا ہائے آزار کربلا ہائے آزار کربلا ہائے آزار کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے بیمار کربلا ہائے بیمار کربلا
टोपी हटा दिए टोपी अपने जद आबिद बीमार के गम पे रोए कहते थे ना या मूसा बिने जाफर न ज़हरा या मूसा बिने जाफर न ज़हरा या मूसा बिने जाफर सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला रोते रहते करबला के गम में बंदगी से हुए पाई तो रहे मातम में अब परोखात में अब बात के चश्मे नम में सांस की गोलियां टूटी है इसी आलम में मेरे मौला या मूसा बिने जाफर न ज़हरा या मूसा बिने जाफर न ज़हरा या मूसा बिने जाफर सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला किसी को गम नहीं गम की एक दास्तां सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा करबला में सलूटा आपकी औलाद को वक्त आखिर कोई दिया या नहीं इमदाद को आई बस एक माँ सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा आ गए मुखालिफ जुल्म ढाने के लिए साथ अपने लाए हैं दर को जलाने के लिए आग और लकड़ियाँ सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा मोहसिन को सबने आपको सदमा दिया अहमद ने घैसा आपको तोहफा दिया तोड़ दी पसलियाँ सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा पसलियों छोड़ कर को हे अलम ढाया गया छीन कर हक फातिमा ज़हरा को पाया गया खिल गया आसमां सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा जिसकी तड़प से खामी मस्जिद उठ गई जुल्म सहते सहते आखिर वो भी साजिद उठ गई रह गई सिसकियाँ सैयदा फातिमा सैयदा
कोई
علمدار ہوئے. ہم کو معراج رسالت بھی امامت بھی ملی. ہم کو معراج رسالت بھی امامت بھی ملی. ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر، ڈال اس باغ پہ زنجیر پہ اعتبار نظر. زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے. زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے. بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. کہتا ہے کہ کون نہ حضور ملا، نہ پیمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا. پھر اذان بھی تو دربار میں ہے. لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب، لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب. منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں، جیت گئے. نامحرموں میں تمہارے نہیں، ہم جیت گئے. کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں، ہم جیت گئے. یک بیک بت ہے وہ بھی سب کو نظر آنے لگی. یک بیک بت ہے وہ بھی سب کو نظر آنے لگے. مرحبا سیرت سجاد سگا چلنے لگی. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. روشن ہے تم پہ جشن پیمبر کا نور. ہاتھوں سے میں نے ڈال ہوں زخموں سے چور. زخموں پہ زخم پیاس کسی دن میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. پانی دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا. کرے جانا کا دیا میں نے کچھ کہا. اب میرے حق میں سینہ بول رہی ہے، میری زبان بول رہی ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. اور کچھ نہیں، وعدہ جو زیر تیغ وفا اور کچھ نہیں. راضی ہو مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں ہوں حسین سب کا بھلا چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. کون ہوں یہ نو کے سینہ پر بتاؤں گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. میرا اسلام
सीने से अपने
جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں جب تک وہ 3 بار اپنا منہ پانی سے نہ پھیر لے. اس کے بعد چوتھے امام کربلا کا روپ کرتے تھے. اے بابا یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا منہ کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. آزاداروں پر شہزادی فاطمہ زہرا گئی ہوگی. ہاں ان کے پوتے کا ان کو پرسہ دیجئے. ہاں کربلا مظلوم کا پرسہ دیجئے. ہاں ایک واقعہ ہے کہ آج جناب منال بالے خانے کے قریب سے گزر رہے تھے. ہاں بالے خانے سے پانی بہ رہا تھا. منال نے چاہا کہ اپنے دامن کو بچا لے. عزاداروں سنیں گے جانے والے نے کیا کہا. اے منال کیا دیکھتے ہو؟ ارے یہ کوئی پانی ایسا ویسا پانی نہیں ہے. یہ اس کے آنسو ہے جو اپنے ہاتھوں میں پانی لے رہا ہے اور کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہے. ہاں جناب منال والے خانے پہ آئے. دیکھا کہ چوتھے امام جیسے چلو میں پانی لیتے ہیں. ہاں پپڑائے ہوئے اونٹ نظر آتے ہیں. پپڑائے ہوئے اونٹ نظر آتے ہیں. کربلا کی پیاس نظر آتی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. پانی زمین پہ پھیلتے ہیں. منال قریب میں آئے. کہا امام کب تک آپ گریہ کیجئے گا؟ جناب منال نے کہا اچھا اے منال. چوتھے امام نے منال سے کہا اے منال یہ بتا کہ آج جناب یعقوب کے ساتھ بیٹے تھے. ایک بیٹا کھو گیا تھا. جناب یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اے منال ارے میرا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا. منال نے ہاتھوں کو جوڑا. اے امام ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ارے چوتھے امام نے اپنے منہ کو تماچوں سے پیٹنا شروع کیا. اے منال تو نے انصاف نہ کیا. ارے بے شک شہادت ہمارے گھر
ارے جنہیں دن کے اجالوں میں نہ دیکھا ہو، جب ہماری ماں بہنیں گزرتی ہو تو ان سے بنی ہاشم کے جوان ساتھ رہتے ہو، آج وہ وقت آ گیا کہ ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بنے تھے، منادی لگا دے رہا تھا، آؤ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں نبی کی نوازیاں ہیں۔ اے عزادارو، کوفے کے بازار میں وہ مصیبتیں اہل حرم بڑھائی گئی، جب اہل حرم گزرتے تھے ارے بالا خانوں سے آگیاں برسائی جاتی تھی، بالا خانوں سے پتھر مارے جاتے تھے، شہزادیاں زخمی ہو جاتی تھی، بی بی زینب مہر کرو کرتی تھی۔ اے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے ان ظالموں نے ہمیں اکیلا سمجھ لیا۔ واہ عباسہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، واہ عباسہ، لا الہ الا اللہ،